میں آج ایک نئی بات آپ کے پاس آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں میں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا ٹارگٹ ہے 5 to 7%، یہ کہاں سے آسمانی صحیفہ اترا ہے؟ تمام دنیا میں 1-2% سے اگر مہنگائی بڑھ جائے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، دفتر جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، اور مطلب گھراؤ جلاؤ ہو جاتا ہے تمام دنیا میں. تو یہ 5 سے 7% بڑا لگزوریس ہے کہ انہوں نے اپنا طے کیا ہوا ہے. تو اس کی طے تک میں پہنچنا چاہا تو میں نے جب یہ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ایک بہت پرانی ریسرچ پیپر کسی نے لکھا جو مطلب کوئی عام سے تھے، کوئی اتنی بات بھی نہیں، اس میں انہوں نے بتا دیا. اب یہ جو جیسے انہوں نے یہ تعین کیا وہ سارے کا سارا مشکوک ہے. تو یہ جو آرام سے کہہ دینا جی 5 to 7% ہمارا ٹارگٹ ہے، آپ کا ٹارگٹ تو 1% ہونا چاہیے جیسے باقی دنیا میں. کیوں ہے آپ کا 5 to 7%؟ لوگ کیسے برداشت کریں 5 to 7% جیسے آپ نے عام بنا دیا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا اسٹیٹ بینک ایکٹ کی امینڈمنٹس کے بعد یہ پارلیمنٹ کا رول تھا. اب آپ دیکھیں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو فنکشن ہے سیکشن ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ میں وہ پارلیمنٹ کا ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 3 دفعہ سال میں رپورٹیں ارسال کرتی ہے پارلیمنٹ کو اپنا جانچنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی اچھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو اس ایکٹ کے آنے کے بعد یعنی پارلیمنٹ کے اس احتساب کے ذمہ دار ہونے کے بعد مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ چلے گئی. آپ نے کبھی سنا کہ کسی جماعت کے اراکین نے کالی پٹی باندھی؟ کوئی باہر آ کے انہوں نے تختے کھڑے کیے؟ کوئی باہر انہوں نے کہا کہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے فائنانس کی کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے؟ کوئی سرزنش کی ہو، اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کی ہو اسٹیٹ بینک کا، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبران کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا ہو؟ انہوں نے چوں نہیں کی. انہوں نے بالکل، یہ ٹوٹل فیلئر ہے پارلیمنٹ کا کہ پاکستان کی عوام شکست و ریخت ہوگی، تباہ و برباد ہوگی، ایک پوری گھر گھر لڑائی پڑ گئی، بھائی بھائی کو قتل کرنے شروع ہو گئے. یہ فیکٹ ہے، ہر چولہے پہ لڑائی ہے پاکستان میں آج بھی، ابھی بھی اس پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں.